بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین بہت بیمار ہو گئے تو بی بی فاطمہ اور مولا علی نے نظر مانی کہ اگر دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے تو شکرانے کے طور پر 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ ایک روز امام علی علیہ السلام بی بی فاطمہ سے کہنے لگے، ہم نے جو 3 روزوں کی منت مانی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کریں اور افطار بھی ان کے ساتھ کریں۔ بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، امام علی شیر خدا، اس سے اچھی اور کون سی بات ہے کہ ہم ابو جان کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت سحری کے لیے سوائے پانی کے گھر میں اور کچھ بھی نہ تھا۔ دونوں شہزادوں نے بھی روزہ رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے۔ سب نے پانی پی کر روزہ رکھا۔ صبح ہوئی تو امام علی علیہ السلام مزدوری کے لیے کام پہ چلے گئے۔ جیسے ہی شام ہوئی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ گندم لے کر گھر آئے۔ بی بی فاطمہ نے اس گندم کو پیسا، آٹا گوندا اور روٹیاں بنائیں۔ اس آٹے سے 5 روٹیاں بنیں۔ اس کے علاوہ گھر میں اور آٹا نہ تھا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ بی بی فاطمہ نے 5 روٹیاں تقسیم کر دی۔ جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، بہت دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کوئی روٹی کھلا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے حصے کی روٹی لے جاؤ اور اس فقیر کو دے آؤ۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی فقیر کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دوں گی۔ یہ دیکھ کر دونوں ننھے شہزادے کہنے لگے، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی فقیر کو دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 5 روٹیاں لے کر گئے اور فقیر کو دے دی اور خود سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن کا روزہ بھی پانی پی کر سب نے رکھا۔ صبح ہوئی تو امام علی مزدوری کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو کچھ گندم لے آئے جس کو بی بی فاطمہ نے پیسا اور روٹیاں تیار کی۔ اس آٹے سے 5 روٹیاں بنیں۔ افطار کا وقت ہوا، سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی اور صدا آئی کہ میں یتیم ہوں، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے روٹی دے دو، مجھے بہت دنوں سے بھوک لگی ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے آؤ۔ امام علی علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی فقیر کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا،
میں بھی اپنی روٹی دوں گی۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے کہنے لگے ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دیں گے۔ امام علی نے ساری روٹیاں اس یتیم کو دے دی اور خود سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تیسرے دن کا روزہ بھی سب نے پانی پی کر رکھا۔ صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے گھر سے تشریف لے گئے۔ شام کو کچھ گندم لائے اور بی بی فاطمہ کو دی۔ بی بی فاطمہ نے اس گندم کو پیسا اور 5 روٹیاں تیار کی۔ سب افراد دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی اور صدا آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ سخی اور کوئی گھر نہیں ہے۔ کوئی ہے جو اس بھوکے قیدی کو کھانا کھلائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے حصے کی روٹی اس فقیر کو دے دو۔ امام علی کہنے لگے میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی اے ابا جان میں بھی اپنی روٹی اس فقیر کو دوں گی۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے بھی کہنے لگے ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری روٹیاں فقیر کے حوالے کی اور خود سب نے پانی پی کر افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اصل میں وہ فقیر نہیں تھے بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو سب کا امتحان لینے آئے تھے۔ کتنا شان والا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ سبحان اللہ، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو اپنے حصے کا کھانا کھلا دیتے۔ آپ بھی کامنٹ میں محمد ضرور لکھیں۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔